ہمارے میڈیا کے دوستوں کی آمد کا. میرے ساتھ ابھی اس میڈیا ٹاک میں ہمارے ساتھ چیئرمین پورٹ قاسم ایڈمرل حسن ناصر شاہ صاحب بیٹھے ہیں, سابق چیئرمین ایف پی سی سی آئی ناصر حیات صاحب بیٹھے ہیں, اسٹیٹ بینک سے سمر صاحب, ڈپٹی گورنر, ایگزیکٹو ڈائریکٹر, تاجر رہنما اور ہمارے ٹی ڈیپ کے چیئرمین زبیر موتی والا صاحب, سیکریٹری کامرس صالح فاروقی صاحب, سیکریٹری میری ٹائم افیئرز اور چیئرمین کے پی ٹی طارق خدا صاحب, ممبر کسٹمز مکرم بخاری صاحب, مکرم جہاں صاحب سوری, اینڈ چیئرمین کے سی سی آئی طارق یوسف صاحب, اور فیڈریشن آف پاکستان کے نمائندے وائس پریزیڈنٹ شبیر صاحب. ہم نے آج بڑی سیر حاصل گفتگو کی. صبح سے ہم یہاں بیٹھے تھے اور آج کی میٹنگ کو گریس کیا تھا منسٹر کامرس سید نوید قمر صاحب نے بھی. ان کو اسلام آباد کی میٹنگ کی وجہ سے جانا پڑ گیا. موٹی موٹی چیزیں ہیں آج کی میٹنگ کے حوالے سے. ملک کی معیشت مسائل کا شکار ہے. وہ مسائل زر مبادلہ نہ ہونے کی وجہ سے, درآمدات زیادہ ہونے کی وجہ سے, برآمدات کم ہونے کی وجہ سے, ڈالر کی وقت بڑھ جانے سے, یہ سارے کے سارے مسائل پیدا ہوئے ہیں. مسائل کا سب کو ادراک ہے لیکن اس کے حل نکالنے ہیں. حکومت اور ریاستی مشینری کا یقیناً یہی کام ہے کہ وہ لوگوں کے لیے, کاروبار کے لیے زیادہ سے زیادہ مواقع پیدا کرے تاکہ بے روزگاری کے, ملازمتوں کے اور افراط زر کے اور معاشی مسائل پیدا نہ ہوں. اس میں جہاں اسٹیٹ بینک اپنا کام کر رہا ہے, منسٹری آف کامرس اپنا کام کر رہی ہے, اور دیگر محکمے ہمارے کسٹمز اپنا کام کر رہے ہیں, اسی طریقے سے منسٹری آف میری ٹائم افیئرز نے ضروری سمجھا کہ ہم ہماری بندرگاہوں پر جو کنٹینرز آ کر پھنس گئے ہیں ان کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو ایل سیز ہیں, لیٹر آف کریڈٹس ہیں, وہ جاری نہیں ہو سکے, الاؤ نہیں ہو سکے. زر مبادلہ اتنا اسٹیٹ بینک اگر ابھی آؤٹ فلو الاؤ کر دے گا تو مزید جو ہمارا بیلنس ہے کرنٹ اکاؤنٹ کا وہ متاثر ہوگا اور اس کے ساتھ پھر مزید مسائل ہوں گے. اس لیے ہم نے سوچا کہ ہم اس میں کیا کچھ کر سکتے ہیں, اور کئی دن سے ہم ڈیفرنٹ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ملاقاتوں میں گفتگو کے ذریعے جو دستیاب حل موجود ہیں. ہو سکتا ہے کہ آج کی یہ میڈیا ٹاک سننے کے بعد بہت سارے ہمارے تاجر دوستوں کو, بزنس کمیونٹی کو یہ لگے کہ یہ اتنے بڑے حل نہیں ہیں, لیکن مثبت بات یہ ہے کہ بہرحال ہم حل پیش کر رہے ہیں. ہم نے آج کی میٹنگ میں بیٹھ کے صرف ڈسکشن نہیں کی. آج کی میٹنگ میں ہمارے ساتھ پاکستان کے سارے کنٹینر ٹرمینل آپریٹرز موجود تھے اپنے سی ای اوز کے ساتھ. پاکستان کے سارے شپنگ لائن ایجنٹس, ان کی نمائندگی ہمارے ساتھ موجود تھی, اور آج ہم نے بیٹھ کے کانکریٹ اقدامات اٹھائے ہیں جن سے میں آپ کے توسط سے اپنی بزنس کمیونٹی کو, پاکستان کی عوام کو آگاہ کرنا چاہوں گا. پہلی بات کہ جب بھی کوئی امپورٹ ہوتی ہے, اس کے کنٹینرز آتے ہیں, شپ آتا ہے, اور اگر وہ یہاں پر رک جاتا ہے کسی بھی وجہ سے, زر مبادلہ موجود نہیں ہے یا کوئی بھی اور وجہ ہے, تو جہاں شپنگ لائن کے اس پہ چارجز آتے ہیں, جہاں کنٹینر ٹرمینل کے آتے ہیں, ڈیٹینشن کے, ڈیمریج کے, کیونکہ ان کا وقت ضائع ہو رہا ہوتا ہے, ساتھ ہی ساتھ پورٹ اتھارٹیز کے اپنے چارجز ہوتے ہیں. پورٹ قاسم بھی چارجز لیتی ہے, کراچی پورٹ ٹرسٹ بھی چارج لیتی ہے. جو کام ہم کر سکتے ہیں, یعنی حکومت کر سکتی ہے اپنے اداروں کے ساتھ, تو ہم نے یہ فیصلہ کیا, سب کو آگاہ کر دیا, بزنس کمیونٹی کو. آج انشاءاللہ یہ نوٹیفائی ہو جائے گا, نوٹیفیکیشن آرڈر مل جائے گا, اور سارے بزنسز کو اس کی سہولت مل جائے گی کہ 100% کے پی ٹی کے اور پورٹ قاسم کے چارجز ویو آف ہم کر رہے ہیں. 1 روپیہ بھی ہم چارج نہیں کریں گے. جتنے کئی ہزار کنٹینرز ہیں ہمارے پاس فہرست موجود ہے. بزنس کمیونٹی, ایف پی سی سی آئی, کے سی سی آئی, یہ اپنے کنٹینرز کی تعداد جہاں اسٹیٹ بینک کو بتا رہی ہے وہاں یہ پورٹ اتھارٹیز کو بھی بتا رہی ہے, اور ہم 100% فیسیلیٹیٹ کرنے جا رہے ہیں. آج یہ حکم نامہ منسٹری آف میری ٹائم افیئرز سے جاری ہو جائے گا کہ 100% پورٹ اتھارٹیز کے جتنے بھی چارجز ہیں وہ ہم ویو آف کر رہے ہیں ان رکے ہوئے کنٹینرز کی مد میں. دوسری بات یہ کہ ہم نے شپنگ لائنز کا, کیونکہ سب سے بڑا چارج ہوتا ہے, شپنگ لائنز کے کنٹینر پھنسے ہوئے ہیں کئی ہزار, اور وہ بھی پریشان ہیں. آپ نے دیکھا,
اور میں یہ آپ کو بہت ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان شپنگ ایجنٹس ایسوسی ایشن ہمارے ساتھ بیٹھی تھی, ابھی بھی موجود ہیں, ہم میٹنگ کو اپنی کنٹینیو بھی کریں گے. جو ان کا بیان میڈیا میں لگا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب میڈیا نے صحیح رپورٹ نہیں کیا. جو سیاستدانوں والا حال ہے وہی کاروباری حضرات کے ساتھ بھی ہمارے میڈیا کے بعض دوستوں نے کر دیا کہ وہ یا تو سمجھے نہیں میرے رپورٹر بھائی اس بات کو, یا وہ ان کو سمجھانے میں کوئی غلطی ہو گئی کہ جناب ساری شپنگ لائنز اپنا بزنس بند کرنے جا رہی ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. شپنگ لائنز کا بزنس پاکستان میں چل رہا ہے, چلے گا. 22 کروڑ سے زیادہ کے ملک کی جہاں بدقسمتی کے ساتھ $75 بلین کی امپورٹ تھی گزشتہ مالی سال میں, اتنی بڑی امپورٹ کو کوئی اتنے بڑے بزنس کو کوئی اگنور نہیں کر سکتا دنیا میں. $75 بلین, میری خواہش تو یہ ہے کہ وہ, اور ایکسپورٹ بھی 35-36 بلین ڈالر تھی. اتنا بڑا جب کوانٹم ہو, مور دین $100 بلین کی ایکسپورٹ اینڈ امپورٹ ہو, تو کوئی بھی اگنور نہیں کر سکتا. تو ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی شپنگ لائن بزنس بند کرنے جا رہی ہے. دنیا بھر میں ریسیشن ہے, چائنا بند ہوا ہے کووڈ کی وجہ سے. ایسا نہیں ہے کہ شپنگ لائنز نے بند کر دیا ہو. خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جائے گا. جہاں ڈیفالٹ ہوا ہے وہاں بھی شپنگ لائنز نے بند نہیں کیا ہوگا کیونکہ ان کا بزنس ہے. تو بہت فار دا کلیئرٹی سیک ایسا نہیں ہونے جا رہا. دوسری بات, شپنگ لائن سے ہم نے یہ بات کی ہے, آپ کو اپنے کنٹینرز چاہیے, ہم آپ کو آپ کے کنٹینرز کا حل بنا کے دے رہے ہیں, بتا کے دے رہے ہیں. آپ ہمارے بزنسز کو یہ سہولت دیجیے کہ آپ کے جو چارجز ہیں, جو ڈیٹینشن کے چارجز ہیں, جو ڈیمریج کے چارجز ہیں, بھائی ٹرمینل آپریٹر اور سے بھی ہم نے یہ بات کی اور شپنگ لائن سے بھی, دونوں سے ہم نے بات کی. پاکستان کے چاروں کنٹینر ٹرمینل آپریٹرز کے سی ای اوز ہمارے ساتھ ابھی بیٹھے ہیں, مزید ہم ان سے بات کر رہے ہیں. ہماری خواہش یہ تھی کہ ہم جنرلائزڈ لے کر آئیں, لیکن بہرحال وہ انٹرنیشنل بزنسز ہیں, آپ کے علم میں ہے, ان سے ہم نے اتنا کنسیشن ضرور لے لیا ہے کہ انہوں نے یہ ایگری کیا ہے کہ آج کے بعد یہ جتنے بھی ہمارے کنٹینرز کئی ہزار پھنسے ہوئے ہیں, ان سب کو کیس ٹو کیس بیسس کے اوپر, یعنی کیس ٹو کیس بیسس اس طرح ہے کہ کوئی 4 مہینے سے ہے, کوئی 6 مہینے سے ہے, کسی کو 10 دن ہوئے, 10 دن والے کے چارجز کم ہیں, 6 مہینے والے کے زیادہ ہیں, جس کے زیادہ ہیں اس پہ ہمیں زیادہ ویور چاہیے, لیکن سب کو ایک ہینڈسم پرسنٹیج انشاءاللہ تعالی ویور دینے جا رہی ہیں. ہمارے شپنگ لائنز کے جو ایجنٹس ہیں انہوں نے بھی ہم سے کمٹ کیا ہے, دے آر کمیونیکیٹنگ ود دیئر پرنسپلس. ساتھ ہی ساتھ ہمارے جتنے کنٹینر ٹرمینلز ہیں دے آر کمیونیکیٹنگ ود دیئر پرنسپلس, لیکن ایک سگنیفیکنٹ ایک ہینڈسم ویور دینے جا رہے ہیں. یعنی ہم نے اپنے بزنسز کو جو بہت پریشان ہوئے ہیں کنٹینرز پھنسنے کی وجہ سے, پورٹ چارجز 100% ویور, شپنگ لائنز چارجز سگنیفیکنٹ ویور, کنٹینر ٹرمینل چارجز سگنیفیکنٹ ویور. یہ میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں یہ کوئی چند ہزار چند لاکھ کی نہیں ہے, یہ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ملینز آف ڈالرز ہیئر, جو انشاءاللہ تعالیٰ, اور خاص کر شپنگ لائنز کا ہمیں اس لیے بھی کنسرن تھا کہ زر مبادلہ ویسے ہی نہیں ہے, یہ فارن ایکسچینج جاتا ہے ان کے چارجز کی شکل میں, یہ ہم کرنے جا رہے ہیں. تیسری چیز جو انتہائی اہم ہے, اور میں بہت شکر گزار ہوں سیکریٹری کامرس کا, ممبر کسٹمز کا, اسٹیٹ بینک کی ریپرزنٹیشن کا یہاں پر, کہ سب نے ایک سمپیتھیٹک ویو لیا ہے اور ہم نے ایک آؤٹ آف دا باکس سولوشن کی طرف جا رہے ہیں کہ جب تک اسٹیٹ بینک کے, اور اسٹیٹ بینک کے اپنے مسائل نہیں ہیں, بیسیکلی پاکستان کی معیشت کے مسائل, پاکستان کی معیشت کے مسائل نسبتاً حل کی جانب شروع نہیں ہوتے. ہم کسی بھی بزنس کو نہیں چاہتے کہ وہ کنٹینر رکنے کی وجہ سے اس پہ دوبارہ ڈیٹینشن, ڈیمریج اور چارجز آئیں. اس لیے ہم نے ان کو یہ آفر کی ہے. کے پی ٹی کے پاس جگہ ہے, پورٹ قاسم کے پاس جگہ ہے, ہمارے کنٹینر ٹرمینلز کے پاس جگہ ہے, ٹریڈنگ ٹی سی پی کے پاس جگہ ہے, اور ہمارے جو آف ڈاک ٹرمینلز ہیں, ہم کسٹمز کے موجودہ قوانین میں گنجائش ہے اور مزید پیدا کر کے ہم انشاءاللہ تعالی جہاں ڈی اسٹفنگ اگر سمجھتے ہیں بزنسز کہ وہ ڈی اسٹفنگ سے ان کا مال خراب نہیں ہوگا, صحیح رہے گا, وہاں ہم ڈی اسٹفنگ کروائیں گے. اگر خالی کنٹینرز دستیاب ہیں تو ہم کراس اسٹفنگ کروائیں گے. ادروائز ہم اپنے آف ڈاک ٹرمینلز کے اوپر اور مزید بہت بڑے پیمانے پہ جلد ہم نئے آف ڈاک ٹرمینل کا درجہ دے کے ٹی سی پی کو انشاءاللہ تعالی ہمارے یہ جتنے بھی رکے ہوئے کنٹینرز ہیں, جتنے بھی, بھلے وہ 5,500 ہیں, بھلے 6,000 ہیں یا اس سے زیادہ ہے, ہم سب کے سب کو وہاں شفٹ کر دیں گے تاکہ ہماری پورٹ کنجسشن ختم ہو, تاکہ ہمارے جو
شپنگ لائنز ہیں ان کے مسائل ختم ہوں, تاکہ جو ہمارے جو ٹرمینل آپریٹرز ہیں ان کے مسائل ختم ہوں. پاکستان انٹرنیشنل کنٹینر ٹرمینل جو ہے پی آئی سی ٹی پورٹ قاسم کے اوپر, کے پی ٹی کے اوپر, ان کے پاس 20 ایکڑ کا آف ڈاک ٹرمینل ہے. انہوں نے ہماری اس اسپرٹ پہ لبیک کہتے ہوئے اعلان کیا بزنس کمیونٹی کے سامنے کہ 20 ایکڑ کے اس آف ڈاک ٹرمینل پہ وہ فری آف کاسٹ یہ فیسلٹی بزنس کمیونٹی کو دینے جا رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ جو قاسم انٹرنیشنل کنٹینر ٹرمینل 1 اور 2 ہے پورٹ قاسم پہ, انہیں ہم نے پورٹ قاسم کے اوپر آف ڈاک ٹرمینل کی جگہ دی ہوئی ہے. وہاں جتنا بھی دستیاب جگہ ہے ابھی موجود, یعنی کچھ تو بھر گئی ہے, جو باقی ہے وہ ساری کی ساری فری آف کاسٹ ہم اپنے بزنسز کو دینے جا رہے ہیں, اور وہاں پر ان کے کنٹینر ہوں گے. یہ میری گفتگو تھی. ایک بہت اہم اعلان ہے اسٹیٹ بینک کا, آج انہوں نے پریس ریلیز جاری کی ہے. آج کی میٹنگ کے توسط سے میں چاہتا ہوں کہ یہاں اسٹیٹ بینک کی جانب سے بھی یہ آپ تک اعلان پہنچ جائے, اور مزید پھر گفتگو کریں گے. سیکریٹری کامرس میرے ساتھ ہیں, ممبر کسٹمز ساتھ ہیں, سیکریٹری میری ٹائم ہے, اگر کوئی بات کرنی ہوگی آپ نے, ہم حاضر ہیں. تھینک یو ویری مچ منسٹر صاحب. اسٹیٹ بینک نے اسی حوالے سے کہ جو کنٹینرز آ کر پھنسے ہوئے مختلف پورٹس کے اوپر ان کو کس طرح ریلیز کروایا جائے فرام دا فارن ایکسچینج اینگل, وہ آج ہم نے کچھ انسٹرکشنز ایشو کر دی ہے بینکوں کو. اور آپ نے پریس ریلیز میں دیکھا ہوگا دیکھیں ان کنٹینرز کو جو کہ آ کے پھنسے ہوئے ہیں, ان کے لیے 2 آپشنز ہیں ان کی کلیئرنس کے لیے. ایک تو آپشن یہ ہے کہ ہم نے یہ کہا, کیونکہ یہ چیز ہمیں ایف پی سی سی آئی کی طرف سے, کراچی چیمبرز کی طرف سے, اور باقی چیمبرز بھی جب ہم نے کنسلٹیشن کی تھی تو ان کی طرف سے سجیشن آئی تھی, تو وہ ہم نے سجیشن کو آج انسٹرکشن کے طور پر ایشو کر دیا ہے کہ اگر یہاں امپورٹر 180 ڈیز یا اس سے زیادہ کی ڈیفر پیمنٹ بیسس پر اگر اپنی ٹرانزیکشن کو جو یہ کنٹینر پھنسے ہوئے ہیں وہ کر لیتا ہے, تو وہ تمام کے تمام کنٹینرز ہم نے بینکوں کو انسٹرکشن دے دی ہے کہ وہ ریلیز کر دیے جائیں. تو وہ بینکوں کو یہ انسٹرکشن آلریڈی ایشو کر دی ہے. ایک آپشن یہ ہے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ ہمارے پاس سے یہ بھی آیا تھا کہ کئی ایسی کمپنیاں ہیں, امپورٹرز ایسے ہیں کہ جو فنڈنگ باہر سے ارینج کر سکتے ہیں, چاہے وہ فنڈنگ لونز کی صورت میں ہو رہی ہو, ایکوٹی کی صورت میں ہو رہی ہو, یا ان کے الائڈ سسٹر کنسرنس کے ذریعے ہو رہی ہو. تو اگر ایسی صورتحال ہے تو اس میں بھی ہم نے ان کو الاؤ کر دیا ہے کہ وہ جو کنٹینرز جو اس وقت پورٹ پر پھنسے ہوئے ہیں وہ اس ارینجمنٹ کے تحت وہ بھی ریلیز کیا جا سکتے ہیں. تو یہ انسٹرکشنز دونوں کی دونوں آج بینکوں کو ایشو کر دی گئی ہیں, اور اس سلسلے میں پریس ریلیز بھی ایشو کر دیا گیا ہے. اس سے ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے یہ حل ہو جائے گا. تھینک یو. موتی والا صاحب کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلے تو میں میری ٹائم منسٹری کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہت دنوں بعد میٹنگ ہوئی, لیکن ہوئی, اور میں سمجھتا ہوں ایک بڑی فروٹفل میٹنگ ہے. ہم نے کچھ قدم آگے بڑھائے ہیں. اسٹیٹ بینک نے بھی آج جو سرکولر جاری کیا ہے اس سے بھی خاصے معاملات جو ہے نا سیدھے ہوں گے, حل ہوں گے. 180 دن والے جو لوگ کر سکتے ہوں گے, جن کے پرنسپلز راضی ہوں گے, وہ کر دیں گے. دوسرا کام منسٹر صاحب نے یہ کر دیا ہے کہ اگر کوئی کسی کے پرابلمز ہیں وہ وہاں سے نہیں کر سکتا تو اس کے لیے یہ فیسلٹی دے دی ہے کہ ہم اس کو کراس اسٹفنگ کی اجازت دیں گے, اپنے شیڈز دیں گے, پورٹ قاسم پہ بھی دیں گے اور یہاں بھی دیں گے, تاکہ جو کنٹینر کا کرایہ روز کی بنیاد پہ لگ رہا ہے, جس کے لیے ہم سارے بہت پریشان ہیں, اور شپنگ لائنز اس کو چاہتی ہیں کہ اپنے کنٹینرز واپس لے جائیں, تو یہ آفر سے ہم اس کو اپنے گڈس کو وہاں اسٹور کر سکتے ہیں تادم کہ جو ہے نا وہ معاملہ حل ہو جائے. لیکن ہم ضرور یہ چاہتے ہیں, بالکل ہماری ڈیمانڈ اسٹیٹ بینک سے بھی, کہ ہم یہ یہاں رکھنا نہیں چاہتے کنٹینر کسی صورت میں, جس کو بڑے ایکٹیولی منسٹر صاحب بھی کر رہے ہیں, نوید قمر صاحب بھی یہاں بیٹھے تھے, سوالے صاحب بیٹھے ہیں, کہ بہترین طریقہ جو وہ ہے یہ ہے کہ میرا کنٹینر اگر ہے تو اس کو آپ مجھے دے دیں, میں اپنے گھر جا کے ڈی اسٹف کر کے آپ کو کنٹینر میں واپس کر دوں گا. لیکن اس وقت تک جو حالات ہوئے ہیں, شپنگ کمپنیوں نے بھی رضامندی کا اظہار کیا ہے, منسٹر صاحب نے بڑا ان کو فورسفلی ریکویسٹ کی تھی, شپنگ لائنس نے بھی, فریٹ فارورڈرز نے بھی, اور اس میں ایک ہم نے اپیل کی تھی, وہ یہ کی تھی کہ 346 ایسے کنٹینر ہیں جن کا صرف $10,000 یا سے کم اس کی مالیت ہے. اس کا ٹوٹل جو حجم ہے وہ صرف $2 ملین کا بنتا ہے. اس کو فی الفور جو ہے نا کہ شپنگ لائنس اعلان کریں گے, ہم اس کے اوپر ویور دیتے ہیں, ان کا کوئی چارج نہیں کریں گے. پورٹ چارجز کا منسٹر صاحب نے اعلان کر دیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا جیسچر آف گڈ ول چلا جائے گا. تو سر الحمدللہ انہوں نے ہم سے مانگی ہے ڈیٹیل اسی وقت کہ آپ جو ہے نا ڈیٹیل ہمیں دے دیں, تو ہم جا کے جو ہے نا اپنی شپنگ لائنس والوں سے بات کر اس کا انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی تدارک کریں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پاکستان اس وقت مسائل کا شکار ہے. منسٹر صاحب, گورنمنٹ آف پاکستان کو ہم بزنس کمیونٹی کی جانب سے یہ میک شیور کرانا چاہتے ہیں کہ ڈونٹ کنسیڈر اس sitting on the opposite side of the table. We are on the same side of the table. لیکن سر ہمارے معاملات کو سنیں, ہم کو جو نقصان ہو رہا ہے وہ لا تلافی نقصان ہے. بینک کرپٹ ہو جائیں گی آپ کی جو ہے نا کمپنیاں, پارٹیاں. تو اس کو جو آپ نے آج ایکشن لیا ہے
मेरे साहब ने एग्री किया है, मेरे साहब ने ऐलान नहीं किया, मैं ऐलान करता हूँ कि इसके प्रोसेस को ये कंटिन्यू करेंगे ऑन अ डेली बेसिस। और हम ये चाहते हैं कि इसकी जो जिस सेक्टर के हैं सेक्टोरल कमिटीज़ बन जाएं। स्टेट बैंक के साथ स्वाले साहब बड़ी अच्छी तरह से डील करते हैं, वो इंशाल्लाह ताला कल उनके साथ हम परसों मीटिंग करेंगे, उनके साथ भी मामला को हल करेंगे। तो हम समझते हैं कि सो फार सो गुड, हम आज तक सेटिस्फाई हैं। जो नए प्रॉब्लम्स आएंगे, मिनिस्टर साहब कहीं दूर नहीं है, पोर्ट मेरी टाइम शिपिंग कहीं दूर नहीं है, फिर आके यहाँ बैठ जाएंगे। लेकिन अब तक जो हुआ उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू जनरल। नहीं, मेरे ख्याल में देख पोर्ट कासिम, जहाँ तक मुझे इल्म है, चेयरमैन साहब कैन करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, तो शायद वो $100 पर डे पर TU पर 20 TU पे अगर उनके चार्जेस हैं तो कुछ $7 पोर्ट कासिम के वहाँ पर चार्जेस हैं। तो जो हमारे हैं वहाँ बिल्कुल चार्जेस हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनके ही हैं। दूसरी बात, फोर्स मेजोर वाली बात आप सही कह रहे हैं, वो कानून में मौजूद है, लेकिन ये भी आपके इल्म में मौजूद है कि उस पर स्टे हमारी अदालतों ने दिया है। तो बहरहाल लेकिन हमने उनको सेंसिटाइज किया है, एंड दे आर फॉरेन बिजनेसेस, वी डू नॉट वांट टू एक्सपोज देम कि हम FDI को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उनके बिजनेस इंटरेस्ट को भी समझते हैं, लेकिन साथ ही जो एक ग्लोबल मसला है, पाकिस्तानी मसला उसकी वजह से मल्टीप्लाई हो गया है। अदरवाइज अगर ग्लोबल मसला नहीं होता तो पाकिस्तान की माशी प्रॉब्लम्स भी इतनी नहीं होती, ना यूक्रेन की वॉर का और दीगर चीज़ों का। तो इसके माने ये, ना डॉलर की और US रिसेशन। तो इसके माने ये हैं कि उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, उनकी जो पेरेंट कंपनीज़ हैं, वो भी समझ रही हैं कि क्या मामला हैं उनके दुनिया भर में। सो वी आर प्रेटी मच होपफुल कि हमने आज शुरू किया है। टीदिंग प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन हम उसके लिए यहाँ पर बैठे हैं, इंशाल्लाह ताला उनको हल करेंगे। ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त बात, माजरत आपसे। दूसरा अहम मामला ये कि बल्दियाती इंतखाबात में तो आप बहुत एक्टिव नजर आए, यानी बल्दियाती इंतखाबात हो ना हो, इधर भी जा रहे हैं उधर भी जा रहे हैं, ताजिर स्टेट बैंक के बाहर हो, कहीं भी हो, सड़कों पर निकल आए, रो दिए, तो आज आप मंजर आम पर आए। आपके साथ जुबैर मोती वाला साहब बैठे, उन्होंने छोटा सा शिकवा भी किया कि आज आपसे मुलाकात हो गई, तो आप पहले कहाँ थे? यानी गवर्नर स्टेट बैंक से 3 दिन पहले जो है वो फेडरेशन और चैम्बर आए, वहाँ पर एहतजाज हुआ। तो मसला ये है कि आप लोग खुद इतना लेट मंजर आम पर आए हैं, और आज जो आप लेकर जा रहे हैं, ये आप नहीं समझते आपने बहुत देर कर दी, बहुत ताखिर कर दी? पहले आपको आना चाहिए था, बेशक मामला ना होते, लेकिन आपको तो साथ खड़ा होना चाहिए था। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका, आपका स्टेटमेंट बहुत मुझे पसंद आया। नहीं, मैंने पसंद आया भाई, आप अपने अल्फाज मेरे मुंह में तो ना डालें, उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में। मैं ऐसा मैं अच्छा, तो छाप दें, कुछ पैसे ही मिलेंगे, इकॉनमी में आगे बढ़ेगी मसले। अच्छा, मेरे ख्याल में देखें, ये मुझसे ज़्यादा आप लोग बेहतर समझते हैं और ताजिर बिरादरी समझती है कि मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम ने या मिनिस्टर मैरीटाइम ने कंटेनर नहीं रोके भाई। वो स्टेट बैंक की इजाज़तनामा होगा, उसके बाद शिपिंग लाइन कहेगी, कस्टम्स अलाउ करेगा, तो वो जारी होगा। हम तो बिल्कुल ऐसी बात है कि किसी के थड़े पे कोई छाबड़ी रख के चला जाए, उसके पास पैसे ही नहीं है तो छाबड़ी नहीं उठा सकते आप। जिन ताजिर रहनुमाओं ने इश्तिहार का कहा था, वो बड़े स्टेटमेंट उन्होंने वीडियो के मेरी तारीफ़ के भी शाये किए हैं। तीसरी बात ये, मेरे ख्याल में देखें, हम तो आगाह हैं ना इस बात से कि ये मसला है। आपको ये लग रहा है